اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ کے اوراق میں کچھ ایسے نام ہیں جو صدیوں بعد بھی روشنی کے مینار کی طرح چمکتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے بارے میں جانا۔ آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت بلال جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین غلام تھے۔ ان کا تعلق معزز مگر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے خاندان سے تھا۔ بلال کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں ہوئی، لیکن ان کی جڑیں حبشہ کی سرزمین سے جڑی ہوئی تھیں۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب غلاموں کی کوئی حیثیت نہ تھی، انہیں جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ کسی غلام کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے۔ بلال بھی انہی حالات میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی غلامی کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال مکہ کے ایک بڑے سردار کے غلام تھے۔ پہلے وہ عبداللہ بن جدان کے غلام تھے، پھر جدان نے انہیں امیہ بن خلف کے پاس فروخت کر دیا۔ امیہ قریش کے ان بڑے سرداروں میں سے تھا جو اپنے غرور اور تکبر کے لیے مشہور تھا۔ وہ غلاموں کو انسان نہیں بلکہ محض ایک چیز سمجھتا تھا۔ بلال اس کے گھر میں کام کرتے، کبھی جانور چراتے، کبھی پانی بھرتے اور کبھی گرم ریت پر ننگے پاؤں دوڑنے پر مجبور کیے جاتے۔ لیکن دوستو، غلامی کی ان زنجیروں میں بھی جکڑا یہ نوجوان ایک خاص خوبی رکھتا تھا۔ ان کا دل پاکیزہ تھا، ان کی روح آزاد تھی اور ان کے چہرے پر ہمیشہ صبر اور وقار کی روشنی چمکتی تھی۔ عرب میں غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی۔ طاقتور لوگ کمزوروں کو اپنا غلام بنا لیتے، انہیں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ بعض غلام اچھے آقا کے پاس چلے جاتے جہاں ان کے ساتھ کچھ بہتر سلوک کیا جاتا تھا، لیکن زیادہ تر غلاموں کا مقدر صرف ظلم سہنا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی غلاموں میں سے ایک تھے۔ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، کوئی آزادی نہ تھی اور نہ ہی کوئی امید۔ حضرت بلال کا دور بت پرستی کا دور تھا۔ ان کا مالک عبداللہ بن جدان اور امیہ دونوں ہی بت پرست تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ مکہ کے ایک مشرک گھرانے میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کا مالک امیہ بن خلف بھی بتوں کا پجاری تھا۔ لیکن تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایک پاکیزہ فطرت کے مالک انسان تھے اور ان کا دل ہمیشہ ایک سچے معبود کی تلاش میں تھا۔ اسی لیے انہیں اسلام کا پہلا پیغام ملا تو انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا اور اپنی جان کی سخت آزمائشوں کے باوجود اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ عمومی طور پر انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر عرب، روم، یونان اور دیگر بڑی تہذیبوں میں غلاموں کو انسان نہیں بلکہ ایک ملکیت سمجھا جاتا تھا اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ غلاموں کو بازاروں میں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ ان کی قیمت ان کی جسمانی طاقت، خوبصورتی یا کسی خاص ہنر پر منحصر ہوتی تھی۔ بعض غلام حکومتی یا تجارتی کاموں میں بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر کا مقدر مشقت اور ظلم سہنا ہوتا تھا۔ غلاموں سے دن بھر سخت مشقت لی جاتی، جیسے کہ کھیتوں میں کام کرنا، عمارتیں بنانا، مالکان کے گھروں میں خدمت کرنا وغیرہ۔ انہیں نہ اچھا کھانا دیا جاتا نہ اچھا لباس۔ اکثر غلام بھوکے اور ننگے رہتے۔ بیمار ہونے پر ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا اور اگر وہ کمزور ہو جاتے اور کام کرنے کے قابل نہ رہتے تو انہیں مار دیا جاتا تھا یا پھر بیچ دیا جاتا تھا۔ مالکان کو یہ حق تھا کہ وہ غلاموں کو بے رحمی سے مارتے پیٹتے، چاہے وہ کوئی غلطی کریں یا نہ کریں۔ انہیں باندھ کر کوڑے مارے جاتے، گرم ریت پر لٹایا جاتا، زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا۔ بعض اوقات تفریح کے لیے بھی غلاموں کو آپس میں لڑوایا جاتا یا انہیں درندوں کے آگے ڈال دیا جاتا۔ غلاموں کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور اگر کوئی غلام خاندان بنا بھی لیتا تو اس کے بیوی بچوں کو الگ الگ بیچ دیا جاتا۔
اگر کسی غلام عورت سے اس کا مالک زبردستی تعلق قائم کر لیتا تو وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ غلام کے پاس کوئی قانونی یا معاشرتی حیثیت نہیں ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ظالم اور درندہ صفت مالک کے غلام تھے جو انہیں 4 دن کھانا نہ دیتا تھا، نہ پہننے کو کپڑا دیتا، بیمار ہونے پر ان کا علاج نہ کرواتا اور نہ آرام کرنے کی اجازت دیتا، دن رات کام اور صرف کام کرواتا تھا۔ لیکن کیا بلال کی قسمت میں ہمیشہ غلامی لکھی تھی؟ کیا ان کی زندگی یوں ہی گزرتی رہتی؟ نہیں، تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ بہت جلد وہ دن آنے والا تھا جب ایک نور مکہ کی سرزمین پر چمکا اور بلال کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی اور انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بھائی قرار دیا اور کہا، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی غلاموں کو پہناؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بہت سے غلاموں نے اسلام کو قبول کیا، کیونکہ اسلام نے انہیں وہ مقام دیا جو انہیں کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کا یہ احوال ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کس قدر مشکل حالات میں پروان چڑھے، لیکن ان کی اصل آزمائشیں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح، کن حالات میں اور کیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال میں اضافہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ ایفرٹ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔